بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 16 طوفان جو غزنی سے آیا۔ دلی کے جنوبی مشرق میں تقریباً 200 میل دور گنگا کے دائیں کنارے پر قنوج نام کا ایک شہر ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں قنوج ایک طاقتور ہندو ریاست کی راجدھانی تھی۔ وہاں کے مہاراجا کا نام راجیاپال تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شمال ہند میں قنوج کے حکمرانوں کو باعزت مقام حاصل تھا۔ دلی سے اسی 50 میل دور جنوب میں جمنا کے کنارے متھرا نام کا شہر ہے، جو ہندوؤں کے مطابق 4000 سال سے مقدس چلا آ رہا ہے۔ ان کا کرشن مہاراج متھرا میں ہی پیدا ہوا تھا۔ آج بھی ہر سال دور دور سے ہندو متھرا جاتے اور عبادت کرتے ہیں۔ متھرا میں ایک بڑے مندر کے علاوہ اور چھوٹے مندر تھے۔ یہ تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کے کمرے، راہداریاں اور اندرونی راستے بھول بھلیوں جیسے تھے۔ شہر کے ارد گرد مضبوط دیوار تھی اور ایک قلعہ بھی تھا۔ متھرا الگ ریاست نہیں تھی۔ ان کے دفاع کی ذمہ داری قنوج کے مہاراجا راجیاپال اور پڑوس کی ایک اور چھوٹی سی ریاست مہابن کے حکمران رائے کنول چند نے سنبھال رکھی تھی۔ کچھ اور رائے اور راجے بھی تھے جنہوں نے متھرا کے دفاع کے لیے اپنی اپنی فوجی نفری دے رکھی تھی۔ متھرا سے ملحق ریاست مہابن گھنے جنگلوں کا علاقہ تھا۔ راجدھانی کا نام مہابن تھا۔ یہ بھی جمنا کے دائیں کنارے پر واقع تھا اور یہ متھرا سے 25 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ان ریاستوں کی بڑی آب و تاب تھی، مگر سلطان ان پر آصف کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ وہ تھانیسر تک کے بت توڑ کر وہاں اپنی چوکیاں قائم کر گیا تھا۔ پنجاب کا مہاراجا بھیم پال نیڈر بھی اس کا باج گزار تھا۔ چھوٹے چھوٹے رائے اور مہاراجے تو سلطان محمود کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ 1017 عیسوی میں جب سلطان محمود نے خوارزم کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا، متھرا میں ہندوؤں کا سالانہ اجتماع تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے تمام تر ہندوستان کی آبادی متھرا میں آ گئی ہو۔ شہر میں بڑے مندر میں اور دریا کے کنارے مرد اور عورتیں چونٹیوں کی طرح نظر آتی تھیں۔ کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ شہر کے باہر چھوٹے بڑے ہزاروں خیمے نصب تھے۔ شہر سے 2-3 میل دور جنگل میں کہیں کہیں رنگا رنگ کپڑوں کے محل کھڑے نظر آتے تھے۔ یہ راجوں مہاراجوں کے شامیانے تھے اور قناتیں تھیں۔ ان کے ارد گرد ان کے محافظ دستوں کے خیمے تھے۔ ان کے ساتھ ہاتھی اور گھوڑے بھی تھے۔ راجے مہاراجے بھی متھرا کی پرارتھنا اور جمنا کے اسنان کے لیے آئے تھے۔ زیادہ وسیع اور دلکش قیام گاہ مہاراجا قنوج راجیاپال کی تھی، اور ایسی ہی قیام گاہ پنجاب کے مہاراجا بھیم پال نیڈر کی تھی۔ ان کے اندر جا کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شامیانے اور قناتیں ہیں۔ رنگا رنگ فانوسوں، قندیلوں اور ریشمی پردوں نے محل کا سما باندھ رکھا تھا۔ راجوں مہاراجوں کی بیویاں اور ناچنے گانے والیاں بھی ساتھ تھیں، مگر متھرا کے پنڈتوں کے تیور دیکھ کر کسی کو رقص و سرور کی محفل گرم کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو ہر سال میلے کا سما ہوا کرتا تھا۔ باہر کے آئے ہوئے لوگ بھی ناچا اور گایا کرتے تھے، مگر اب چونٹیوں جیسے اس ہجوم پر اداسی بھی طاری تھی اور دہشت بھی۔ اس اداسی اور دہشت کا باعث سلطان محمود غزنوی تھا۔ ہندوؤں کے لیے محمود خوف اور نفرت کا ایک نام بن گیا تھا۔ پنڈتوں کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے: وشنو دیو اور کشن واسو دیو کے قہر سے تم بچ نہیں سکو گے۔ پجاری اور باہر سے آئے ہوئے لوگ یہی ایک آواز سنتے تھے: دیوی دیوتاؤں کی توہین کرا کے تم زندہ کس طرح رہو گے؟ تم راتوں کو سوتے اور پیٹ بھر کر کھاتے کس طرح ہو؟ جب تک تم غزنی کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دو گے اور محمود کے خون سے کشن واسو دیو کے پاؤں نہیں دھوؤ گے، دیوتاؤں کا قہر نہیں ٹلے گا۔ اب گنگا جل اور جمنا جل تمہیں پاک نہیں کر سکتا۔ کشن واسو دیو، کشن مہاراج کے پاؤں پر ماتھے رگڑنے والے، اب اس بت کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈرتے تھے۔ وہ جب بت کے پاؤں پر ماتھا رکھتے تو ان کے آنسو بہنے لگتے تھے۔
مندر کی گھنٹیوں میں بھی اداسی تھی۔ بچوں والی عورتیں اتنی ڈری ہوئی تھیں کہ اپنے بچوں کو دیوتاؤں کے قہر سے بچانے کے لیے ان کے قدموں میں اپنے زیورات اتار کر رکھ دیتی تھیں۔ مرد بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر قسمیں کھاتے تھے کہ وہ اپنے مندروں اور دیوتاؤں کی توہین کا انتقام لیں گے۔ بعض بلند آواز سے کہتے تھے کہ اب محمود آیا تو وہ اسے اور اس کی فوج کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ راجیاپال مہاراجہ قنوج جب کشن واسودیو کے بت کی پوجا کرنے اندر گیا تو اس کا خاص محافظ جگن ناتھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ جگن ناتھ گھٹے ہوئے دلکش جسم کا دراز قد اور خوبرو آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر صحت اور جوانی کی سرخی تھی، اس کی مسکراہٹ میں کشش اور اس کی آنکھوں میں جادو کا اثر تھا۔ وہ شہ سوار تھا، تیغ زنی اور تیر اندازی میں اسے جو مہارت حاصل تھی وہ کم ہی کسی میں تھی۔ اسے مہاراجہ راجیاپال کے پاس آئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی مہاراجہ کا دل موہ لیا تھا۔ یہ ملاقات جنگل میں اس وقت ہوئی تھی جب مہاراجہ شکار کھیل رہا تھا۔ مہاراجہ نے ایک ہرن پر تیر چلایا تو ہرن تیر کمان سے نکلتے ہی بھاگ اٹھا اور تیر خطا گیا۔ اچانک جگن ناتھ سامنے آ گیا۔ مہاراجہ کے محافظوں نے اسے وہاں سے ہٹانے کو برا بھلا کہا۔ اس نے مسکرا کر مہاراجہ سے کہا کہ میں اڑتے ہرن کو تیر سے نہ گرا سکوں، تم میرا گھوڑا لے لیا جائے اور مجھے دھکے دے کر یہاں سے چلتا کیا جائے۔ ہرن جب تیز دوڑتا ہے تو اتنی لمبی چوکڑیاں بھرتا ہے جیسے اڑ رہا ہو۔ اس کی ایک ایک جست 25-30 گز لمبی ہوتی ہے اور وہ زمین سے 7-8 گز اوپر اٹھ جاتا ہے۔ مہاراجہ راجیاپال نے دلچسپی اور مزاح کی خاطر اسے اپنی کمان اور صرف ایک تیر دے کر کہا کہ ہمارے ساتھ رہو، کوئی ہرن نظر آیا تو اسے بھگا دیں گے۔ تم دوڑتے گھوڑے سے ہرن کو ایک تیر میں گرا لینا، اگر تیر خطا گیا تو گھوڑا ہم لے لیں گے۔ انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ ایک جگہ 6-7 ہرن کھڑے تھے۔ مہاراجہ کے کہنے پر اس کے آدمیوں نے شور مچایا تو ہرن بھاگ اٹھے۔ جگن ناتھ نے ان کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ اس کے پیچھے مہاراجہ نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہرن ہوا میں اچھلنے اور اڑنے لگے۔ جگن ناتھ نے گھوڑے کی باگ اپنے دانتوں میں پکڑی، کمان آگے کر کے اس میں تیر ڈالا اور تیر چھوڑ دیا۔ ایک ہرن اڑان نما جست سے زمین پر آیا تو اوپر نہ اٹھ سکا، گرا اور اٹھ کر دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی آگے نکل گئے اور جگن ناتھ کا گھوڑا اس تک پہنچ گیا۔ تیر ہرن کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا تھا۔ میں بجی رائے کی فوج کا کمانڈر ہوں، مہاراجہ راجیاپال کو اس نے بتایا، مگر بجی رائے نے ایسی بری شکست کھائی کہ اس کی آدھی فوج ماری گئی اور آدھی غزنی والوں کی قیدی ہو گئی۔ میرا دل پھیکا پڑ گیا۔ میں لاہور کی فوج میں چلا گیا، مگر یہ فوج بھی غزنی کے مسلمانوں سے شکست کھا گئی۔ اب لاہور کا راجہ محمود غزنوی کا باج گزار ہے۔ میں سپاہی ہوں، کمانڈری کے عہدے پر تھا۔ میں کسی غیرت مند مہاراجہ کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قنوج کے راجپوتوں میں غیرت ہے۔ میں اس جنگل میں آپ سے ہی ملنے آیا تھا۔ مہاراجہ نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ خوبرو جوان صرف تیر اور تلوار کا دھنی نہیں، اس میں عقل بھی ہے۔ مہاراجہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا۔ جگن ناتھ پر قومی اور مذہبی جذبات غالب تھے۔ وہ محمود غزنوی اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف زہر آلود نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کی زبان میں کچھ ایسی چاشنی تھی کہ مہاراجہ راجیاپال نے اسے اپنا ویسا ہی ذاتی محافظ بنا لیا جیسے آج کل ملکوں کے سربراہوں کے ADC ہوتے ہیں۔ اس کے لیے زرق برق لباس سلوایا گیا۔ وہ جب دربار میں مہاراجہ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا تو اس کے پاس رنگدار برچھی رہتی تھی جس کے پھل پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ مہاراجہ جہاں جاتا جگن ناتھ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ مہاراجہ کی شان و شوکت کا حصہ بن گیا تھا۔ راجیاپال کی 3 رانیاں تھیں۔ جگن ناتھ کے فرائض میں رانیوں کی حفاظت بھی شامل تھی۔ کوئی رانی کہیں جاتی تو جگن ناتھ بھی گھوڑے پر سوار گھوڑا گاڑی کے پیچھے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس طرح جگن ناتھ سجاوٹ کی ایک چیز بن گیا تھا۔ مہاراجہ راجیاپال بڑے مندر میں بت کی پوجا کرنے کے لیے اندر گیا
تو جگنناتھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مہاراجا نے کشن واسودیو کے پاؤں پر جو سنگ مرمر کے تھے ماتھا رگڑا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ محمود غزنوی کا سر اس مندر میں اس بت کے قدموں میں کاٹے گا۔ اور میں عہد کرتا ہوں، جگنناتھ نے ہاتھ جوڑ کر بت سے کہا، اگر ہم سلطان محمود غزنوی کو یہاں نہ لا سکے تو میں اپنا سر اپنے ہاتھوں کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ مہاراجا نے چونک کر جگنناتھ کو دیکھا۔ جگنناتھ آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے ہوئے بھجن گنگنا رہا تھا۔ بڑے پنڈت نے دونوں کے آگے سلگتے ہوئے لوبان کی تشتری گھمائی۔ مہاراجا نے لوبان کی راکھ اپنے ماتھے پر لگائی۔ جگنناتھ نے بھی انگلی سے راکھ اپنے ماتھے پر لگائی۔ مہاراجا نے اپنے گلے سے ہار اتار کر، جو بہت قیمتی تھا، اور یہ بت کے پاؤں پر رکھ دیا۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے راجیاپال سے کہا، ہری کرشن کو ان موتیوں کی نہیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے خون کے قطروں کی ضرورت ہے۔ مہابھارت اپنے سپوتوں کا خون مانگ رہا ہے۔ بھارت ماتا کی بے عزتی کا انتقام نہ لینے والے مہاراجا کو بنواسی ہونا چاہیے۔ ہم انتقام لیں گے، مہاراجا قنوج نے بدھ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ غزنی کے محمود کا سر اس مندر کے دروازے پر لٹکتا رہے گا۔ دن کے وقت دریا پر نہانے والوں کا اتنا ہجوم رہتا تھا کہ پانی میں کہیں کھڑا ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ عورتوں کو دور جا کر نہانا پڑتا تھا۔ دریا میں نہانا عبادت کا ایک لازمی حصہ تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق گنگا اور جمنا کا پانی سارے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ بعض ہندو پہروں پانی میں کھڑے عبادت کرتے رہتے تھے۔ راجوں مہاراجوں کی رانیاں اور داشتائیں جو ان کے ساتھ آتی تھیں، وہ رعایا کی عورتوں کی موجودگی میں دریا میں نہانا پسند نہیں کرتی تھی، وہ رات کو جایا کرتی تھی۔ ایک شام مہاراجا قنوج راجیاپال کی سب سے چھوٹی رانی چمپا کلی نے مہاراجا سے کہا کہ وہ جمنا اسنان کے لیے جا رہی ہے۔ مہاراجا اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے جگنناتھ سے کہا کہ وہ شام گہری ہونے کے بعد چمپا رانی کو دریا پر لے جائے۔ وہ بڑی دونوں رانیوں کو ایک رات پہلے دریا پر لے جا چکا تھا۔ خود اندھیرے میں دور کھڑا رہا۔ رانیاں نہا کے آئیں تو انہیں واپس لے آیا تھا۔ چمپا ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ وہ نوجوان تھی اور بہت خوبصورت۔ دوسری دونوں رانیاں پرانی ہو چکی تھیں۔ مہاراجا انہیں اس لیے ساتھ رکھتا تھا کہ وہ اس کے بیٹوں کی مائیں تھیں۔ مہاراجا پر چمپا غالب تھی۔ پرانی رانیاں اسے کھچی کھچی رہتی تھیں۔ چمپا کوئی 2 سال پہلے جب اس کی عمر 16-17 سال تھی، مہاراجا کے پاس تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا باپ کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھا۔ اس کے خاندان میں حسن کی دولت تھی اور چمپا اس حسن کا نمونہ تھی۔ مہاراجا راجیاپال کے ایک جاگیردار کی نظر چمپا پر پڑی تو اس نے اس کے باپ کو بہت سی رقم دے کر لڑکی بیوی کے طور پر لے لی تھی۔ شادی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ جاگیردار چمپا کو قنوج لے گیا اور مہاراجا کو پیش کر دی۔ مہاراجا نے اسے حرم میں رکھنے کے بجائے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی۔ مہاراجا کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ چمپا اس کی رگوں میں سوار ہو گئی اور پہلی دونوں رانیاں محل کی پرانی چیزوں میں شمار ہونے لگیں۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو چمپا اپنے محل نما خیمے سے نکلی۔ اس کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی۔ جگنناتھ باہر انتظار کر رہا تھا۔ چمپا اپنی خادمہ کے ساتھ آگے آگے چل پڑی۔ جگنناتھ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے خیموں کے ڈیروں سے دور نکل گئے تو دریا کا وہ کنارہ قریب آ گیا جہاں چمپا کو نہانا تھا۔ یہ جگہ خاصی دور تھی۔ ادھر رعایا کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چمپا رانی نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ ادھر چلی جائے جہاں لوگوں کی عورتیں نہاتی تھیں۔ جگنناتھ دریا سے کچھ دور رک گیا۔ خادمہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ چمپا دریا کے قریب چلی گئی اور ذرا دیر بعد واپس آ گئی۔ ادھر آ جاؤ جگن، اس نے کہا۔ وہ چلی گئی ہے، میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جلدی واپس نہ آئے۔ جگنناتھ اس کے قریب چلا گیا۔ اندھیرا تھا
اور جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ بھی تھی۔ دور دریا کے کنارے شعلے اٹھ رہے تھے۔ مرے ہوئے 2-3 ہندوؤں کو جلایا جا رہا تھا۔ دریا میں 2 کشتیاں بہی جا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے جلتی ہوئی 2 مشعلیں تیرتی جا رہی ہوں۔ چمپا نے جگن ناتھ کو اپنے قریب بٹھا لیا اور سر اس کے زانوؤں پر رکھ کر زمین پر لیٹ گئی۔ تم نہ ہوتے تو میں اس مہاراجا کو زہر دے دیتی یا خود زہر کھا لیتی۔ چمپا نے جگن ناتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے کہا، مگر تمہیں مہاراجا کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اسے تم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تمہیں یہ محل اور اس کی نوکری اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں رانی ہوں، لیکن تم ساتھ دو تو میں تمہاری خاطر بنواسی بن کے دکھاؤں گی، جنگل میں کٹیا میں رہوں گی۔ ہم یہاں سے دور نکلتے ہیں، مجھے یہاں سے نکالتے کیوں نہیں؟ ہم کب تک چوروں کی طرح ملتے رہیں گے؟ یہ بات تم مجھے 100 مرتبہ کہہ چکی ہو، جگن ناتھ نے کہا، اور میں تمہیں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ ذرا صبر سے کام لو، میں تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکل چلو گی تو یہ محل تمہیں بہت یاد آئے گا۔ میں 2 گز زمین کا بھی مالک نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہماری حیثیت ملزموں کی سی ہے، ہم جہاں پکڑے گئے وہاں قتل کر دیے جائیں گے۔ تم بھیرا سے آئے ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، چمپا نے کہا، اگر ہم بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور مسلمان ہو جائیں تو کیا مسلمان ہمیں اپنی حفاظت میں نہیں رکھیں گے؟ چمپا نے دانت پیس کر کہا، مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، میں مہاراجا کو آسانی سے زہر پلا سکتی ہوں، پھر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے، وہ مر گیا تو ہمیں کون پکڑے گا؟ وہ چتائیں جلتی دیکھ رہی ہو۔ جگن ناتھ نے ان شعلوں کی طرف اشارہ کیا جو مرے ہوئے ہندوؤں کو چاٹ رہے تھے۔ مہاراجا مر گیا تو تمہیں ستی ہونا پڑے گا، تمہیں زندہ اپنے خاوند کی جلتی چتا پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ مجھ پر بھروسہ کرو چمپا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ تم نے بھیرا میں غزنی کی فوج کے خلاف لڑائی لڑی ہے، چمپا نے کہا، کیا وہ فوج بہت زبردست ہے؟ ہمارے دیس کے راجپوت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ غزنی کی فوج بہت زبردست ہے، جگن ناتھ نے جواب دیا۔ مسلمان فوج کی تعداد جتنی کم ہوتی ہے وہ اتنی ہی زبردست ہوتی ہے۔ راجہ بھیمپال لیڈر کو بھی مسلمانوں نے گھٹنوں بٹھا دیا تھا اور اس سے باج وصول کر رہے ہیں۔ سلطان محمود کشمیر سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا تو اس کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی اور وہ سب زخمی تھے۔ یہ فوج مہاراجہ بھیمپال کے علاقے سے گزری تو مہاراجے کو جرأت نہ ہوئی کہ اس مری ماری ہوئی فوج پر حملہ کر کے سلطان سمیت اسے قید کر لیتا۔ جگن ناتھ، چمپا رانی نے کہا، تم مذہب کے عاشق ہو، برا نہ جانو تو کہوں، ہمیں پنڈت ڈراتے ہیں کہ ہمارے جن دیوی دیوتاؤں کے بت مسلمانوں نے توڑ دیے ہیں اور جو مندر اجاڑ دیے ہیں وہ قہر نازل کریں گے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے تو دیوتاؤں کا قہر کہیں گرتا نہیں دیکھا۔ ابھی تو غزنی کی فوج قہر کی طرح ہم پر ٹوٹ رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ وہی خدا سچا ہے۔ ہم نے تھانے سر کے وشنو دیو کی بہت باتیں سنی تھیں۔ ہم نے سنا تھا کہ وشنو دیو کے پجاری کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے، مگر اس دیو کو غزنی کے سلطان سے نہ پجاری بچا سکے نہ دیو نے اپنے آپ کو بچایا۔ کیا تم ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو؟ تم اپنی زندگی سے اس قدر اکتائی ہوئی ہو کہ اپنے مذہب سے نفرت کرنے لگی ہو۔ جگن ناتھ نے اس کے ریشم جیسے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، مذہب کے خلاف جو جی میں آئے کہو، میری محبت پر شک نہ کرنا۔ اپنی محبت کی خاطر تم مجھے کسی بھی امتحان میں ڈال دو، پوری اتروں گی، چمپا نے کہا، مگر اس مذہب کے نام پر میں کوئی قربانی نہیں دے سکتی۔ خادمہ کھانستی چلی آ رہی تھی۔ چمپا رانی اٹھ کھڑی ہوئی اور چل پڑی۔ جگن ناتھ وہیں چھپا رہا۔ ذرا دیر بعد چمپا نے اسے رانیوں کی طرح آواز دی،
اور خادمہ کے ساتھ آگے آگے چل پڑی۔ دوسرے دن مہاراجا راجیہ پال نے جگن ناتھ سے کہا کہ وہ آج چھٹی کرے اور آزادی سے گھوم پھر آئے۔ جگن ناتھ نے اپنے کپڑے پہنے اور کمر سے تلوار لٹکا کر میلہ دیکھنے نکل گیا۔ جگہ جگہ لوگ جوتشیوں، نجومیوں اور سنیاسیوں کے ارد گرد مجمع لگائے ہوئے تھے۔ لوگ جوتشیوں اور نجومیوں کو ہاتھ دکھا کر قسمت کا حال معلوم کر رہے تھے۔ بعض جگہ سادھوؤں نے مجمع لگا رکھے تھے اور لوگوں کو بھجن سنا کر پیسے اکٹھے کر رہے تھے، اور کہیں کہیں لوگ اپنے کرتب دکھا رہے تھے۔ جگن ناتھ ہر مجمع میں ذرا سا رکتا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک درخت کے نیچے 2 سادھو بیٹھے تھے۔ ان کے صرف ستر ڈھانپے ہوئے تھے، ننگے جسموں پر راکھ ملی ہوئی تھی، سر کے بال لمبے اور راکھ سے اٹے ہوئے تھے۔ ان کی داڑیاں بھی تھیں۔ ان کے ارد گرد مجمع زیادہ تھا۔ جب جگن ناتھ نے اس مجمع میں جا رکا تو ایک آدمی نے سادھوؤں سے کہا، رشی مہاراج، ہمیں ان ملیچ مسلمانوں کے متعلق کچھ بتائیں جو پہاڑوں سے آتے ہیں اور ہمارے مندروں کا ہتیاچار کر کے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان ملیچ ہیں، ایک سادھو نے کہا۔ انہیں دھن کا لوبھ ادھر لاتا ہے، لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے کسی دیوی دیوتا سے نہیں ڈرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ رامائن اور مہابھارت نے وشنو اور واسودیو کی جو خبر دی ہے وہ سچ ہے۔ دیوتا کا کرودھ مسلمانوں پر ضرور پڑے گا، لیکن ابھی ہم پر پڑ رہا ہے۔ غزنی کا بادشاہ محمود بڑا ظالم اور زبردست ہے۔ وہ سیلاب کی طرح آتا ہے اور اس کے سامنے کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاتھی بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اسے دریاؤں کی طغیانی بھی نہیں روک سکتی، اسے پہاڑ بھی نہیں روک سکتے۔ وہ مسلمانوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا اور ان کی دہشت بھی طاری کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو غزنی کی فوج کی کچھ ایسی ہولناک باتیں سنائیں کہ سننے والوں کی آنکھیں خوف سے ابل کر باہر آنے لگیں۔ جگن ناتھ سنتا رہا۔ سادھو نے بولتے بولتے اسے دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں۔ سادھو کی زبان ذرا سی رکی اور پھر رواں ہو گئی۔ اس نے اب اپنے سامعین کو دیوتاؤں کے کرودھ یعنی قہر سے بچنے کے طریقے بتانے شروع کر دیے۔ جگن ناتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک پرانے مندر کی سیڑھیوں پر جا رکا۔ اس نے دیکھا کہ وہی 2 سادھو آ رہے تھے۔ جگن ناتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ مندر خالی اور ویران تھا۔ اس کا کچھ حصہ کھنڈر بن چکا تھا۔ اسے آواز سنائی دی، تاش۔ وہ رکا نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسے پھر آواز سنائی دی، تاشقین۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ دونوں سادھو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اس تک پہنچ گئے۔ ایک نے کہا، امیر بن تاشقین۔ وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں سن رہا، ڈرو مت، سادھو نے کہا۔ حشام سمرقند۔ اس نے سادھو کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ اگر آس پاس کوئی نہیں پھر بھی تمہیں میرا نام لے کر مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا۔ تم اناڑی ہو کیا؟ یہیں بیٹھ جاؤ، میں اپنی ہتھیلی پھیلاتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر دیکھتے رہو اور باتیں کرتے رہو۔ تم دونوں کے علاوہ اور کون ہے یہاں؟ 2 آدمی اور ہیں، حشام نے، جو سادھو کے بیس میں غزنی کا جاسوس تھا، جواب دیا۔ قیس کی طرح دونوں مشرف ہیں، وہ بھی سادھوؤں کے بھیس میں ہیں۔ مشرف انٹیلیجنس کے مقامی ایجنٹوں کو کہا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی انٹیلیجنس کا جو نظام کام کر رہا تھا، اس میں مقامی مسلمانوں کو مشرف کے طور پر رکھ لیا جاتا تھا اور انہیں بڑی اچھی اجرت دی جاتی تھی۔ یہ سادھو دراصل غزنی کا جاسوس حشام سمرقند تھا۔ اسے ملتان سے متھرا اس مشن پر بھیجا گیا تھا کہ وہاں سارے ہندوستان کے ہندو جمع ہوں گے، لہٰذا وہ مقامی مشرف ساتھ لے کر وہاں سادھوؤں کے بھیس میں لوگوں میں دہشت پھیلائیں۔ حشام کے ساتھ دوسرا سادھو ملتان کے علاقے کا قیس نام کا ایک آدمی تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جو متھرا کے ہجوم میں کہیں گم اپنا کام کر رہے تھے۔ حشام نے جگن ناتھ کو، جو دراصل امیر بن تاشقین تھا، پہچان لیا تھا۔ دونوں غزنی کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ہندوستان میں اب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ قیس تاشقین کو نہیں جانتا تھا۔ تینوں اس علاقے کی زبان اور رسم و رواج سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔
کہاں ٹھکانہ ہے؟ ہشام نے تاشقین سے پوچھا۔ کچھ ہاتھ لگا؟ میں جا رہا ہوں، تاشقین نے کہا۔ ہندو بن کر آیا تھا، اب جا رہا ہوں۔ آپ ہم سے چھپاتے ہیں، قیس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو مہاراجہ قنوج کے ساتھ دیکھا ہے، آپ شاید اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ آپ ہمارے آدمی ہیں۔ میں آپ کو پیر استاد مانتا ہوں۔ ہم تینوں کا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، تاشقین نے کہا۔ قیس تم ذرا گھومو پھرو، ہم رات کو کہیں اکٹھے ہوں گے۔ ہشام۔ قیس کے چلے جانے کے بعد امیر بن تاشقین نے ہشام سے کہا، تم بہت بڑے بے وقوف ہو۔ کیا تم مقامی لوگوں پر اس قدر اعتماد کرتے ہو کہ تم نے مجھ جیسے آدمی کو بے نقاب کر دیا ہے؟ اس شخص کو تم نے کسی کام میں آزمایا ہے؟ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے؟ آدمی قابل اعتماد ہے، ہشام نے کہا۔ اسے ابھی کوئی نازک کام نہیں دیا گیا، خدا کرے یہ قابل اعتماد ثابت ہو، تاشقین نے کہا۔ لیکن ہمارا کام ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کام میں کس طرح اپنی خواہشات اور اپنی کمزوریوں کو دبانا پڑتا ہے۔ یہ طاقت اسی میں ہوتی ہے جس میں ایمان ہو اور جس میں وہ جذبہ ہو جو ہم میں ہے۔ ہندوستان کے ہر مسلمان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ ایک زمانے سے ہندوؤں کے دبدبے میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کی تہذیب اور ان کی توہم پرستی کے اثرات قبول کر لیے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مجبوریوں اور معذوریوں کے تحت ہندوؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہاں کے مسلمان قابل اعتماد ہوں بھی تو بھی انہیں میرے درجے کے آدمیوں سے واقف نہیں ہونا چاہیے۔ ہندو ذرا سی بات پر انہیں قتل کرتے اور ان کے گھر جلاتے ہیں اور ان کے گھروں میں گھس کر تلاشی لیتے ہیں۔ میں اسے پکا کر دوں گا، ہشام نے کہا۔ اس نے مجھے مہاراجہ کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تاشقین نے کہا۔ اسے کسی نے پکڑ لیا تو اذیت سے گھبرا کر یا لالچ میں آ کر مجھے پکڑوا دے گا۔ میں اس کے لیے بہت موٹا شکار ہوں۔ ذرا غور کرو کہ میں قنوج کے مہاراجہ کا ذاتی محافظ ہوں اور سب مجھے جگنات کہتے ہیں۔ مجھے جس نے پکڑوایا اسے مہاراجہ ہیروں اور جواہرات کی صورت میں انعام دے گا۔ اگر تم اس شخص سے خطرہ محسوس کرتے ہو تو میں اسے آج ہی ختم کر کے اس کی لاش غائب کر دیتا ہوں، ہشام نے کہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ محض شک میں کسی کی جان نہ لو، تاشقین نے کہا۔ اس پر نظر رکھنا اور اسے پکا کر لینا۔ ہمارا کام تمہیں پسند آیا؟ ہشام نے پوچھا۔ لوگوں کو ان کے اپنے پنڈتوں نے ڈرا دیا ہے۔ اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ ہم 4 آدمیوں نے پوری کر دی ہے۔ یہ لوگ سادھوؤں، سنیاسیوں اور جوتشیوں کی جھوٹی باتوں کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ محمود غزنی اپنے ساتھ جیسے جن بھوت لاتا ہے وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں اور قلعوں کی دیواروں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ یہاں کی مائیں اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں جانے دیں گی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مہاراجہ قنوج کی نیت اور ارادے دیکھ رہا ہوں، تاشقین نے جواب دیا۔ سخت غصے میں ہے۔ جن راجوں اور مہاراجوں نے ہم سے شکست کھائی ہے انہیں برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ یہاں سب آئے ہوئے ہیں، ان کا اجلاس ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ابھی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، ہشام نے کہا۔ معلوم نہیں تمہیں اطلاع ملی ہے یا نہیں کہ سلطان کو خوارزم میں بڑی خونریز لڑائی لڑنی پڑی ہے، تاشقین نے ہشام کا جملہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے۔ سلطان کو لاہور سے اطلاع ملی تھی کہ مہاراجہ بھیمپال لیڈر قنوج کے مہاراجہ کو سلطان سے فیصلہ کن ٹکر لینے پر آمادہ کر رہا ہے۔ مجھے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ قنوج کا مہاراجہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا یہ سب لوگ غزنی پر حملہ کریں گے یا سلطان کو مشتعل کر کے اپنی فوجیں کسی اور جگہ اکٹھی کر لیں گے اور سلطان کو شکست دینے کی کوشش کریں گے؟ مجھے یہاں کے مہاراجاؤں کی فوجی طاقت دیکھنی ہے اور یہ بھی کہ وہ اس طاقت کو کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ شاید اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ متھرا میں ہندو اکٹھے ہوں تو ان میں غزنی کی فوج کی دہشت پھیلائی جائے، ہشام نے کہا۔
تم اب چلے جاؤ، تاشقین نے کہا، اور مقامی مشرفوں کو اتنا زیادہ اعتماد میں نہ لو، انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ شام ہوتے ہی افق پر بادل جمع ہونے لگے تھے۔ اسی رات مہاراجوں اور راجوں کو مہاراجہ قنوج کی قیام گاہ میں اکٹھے ہونا تھا۔ ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خوشنما قیناتوں میں گھری ہوئی اور رنگا رنگ شامیانوں سے ڈھکی ہوئی وہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ ناچ گانے کا بھی انتظام تھا۔ کھانا اور شراب پیش کرنے کے لیے نیم عریان جوان عورتیں تھیں۔ راجوں اور مہاراجوں کے ساتھ 2-2 3-3 رانیاں بھی تھیں۔ بعض مہاراجوں کے ذاتی محافظ ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ امیر بن تاشقین بھی مہاراجہ راجیاپال کی نشست کے پیچھے جگنات کے بہروپ میں کھڑا تھا۔ کھانے کے دوران چمپا رانی اسے کبھی کبھی دیکھ لیتی تھی، مگر تاشقین مندر کے بت کی طرح کھڑا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو سازوں کی آواز بلند ہوئی اور ایک رقاصہ ایک طرف سے تتلی کی طرح نمودار ہوئی۔ بند کرو اس پاپ کو، ایک آواز دھماکے کی طرح گرجی۔ ساز خاموش ہو گئے۔ رقاصہ وہیں سے لوٹ گئی۔ سب نے دیکھا بڑے مندر کا پنڈت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ اسی کی آواز تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ راجوں مہاراجوں اور ان کی رانیوں پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کیا تم اس کی خوشی منانے اکٹھے ہوئے ہو کہ مہاراجہ بھیم پال، جو اپنے آپ کو نڈر کہلاتا ہے، غزنی کے پاپی اور پلیت سلطان کا باجگزار ہو گیا ہے؟ پنڈت نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم اپنے دیوتاؤں کی توہین پر خوشی منا رہے ہو؟ کیا تم اس لیے ناچنے والیوں کو ساتھ لائے ہو کہ تمہارے مذہب پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، یا اس لیے کہ راجپوتوں کا خون سرد ہو گیا ہے؟ تم خود ناچو، پاؤں میں گھنگرو باندھ لو، چوڑیاں چڑھا لو۔ ہمیں معاف کر دو مہاراج، ایک راجا نے اٹھ کر اور ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم آج یہ فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ غزنی کی فوج کو ہمیشہ کے لیے شکست دینی ہے۔ تم سب پر ہری کرشن واسودیو کا قہر آنا ہی چاہتا ہے، پنڈت نے کہا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام سچا اور ہندو مت جھوٹا مذہب ہے۔ تم نے مہابھارت میں اسلام کا بیج پھر سے بو دیا ہے۔ تم نے محمد بن قاسم کو زندہ کر دیا ہے۔ تم دیوتاؤں کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ بادل کی گرج سنائی دی۔ پنڈت انہیں لعنت ملامت کرتا رہا۔ بادل بار بار گرجنے لگے۔ پنڈت راجوں مہاراجوں کو دیوتاؤں کے قہر سے ڈرا رہا تھا۔ قناتیں بڑی زور سے ہلیں اور شامیانے اوپر کو اٹھے۔ اس کے بعد کپڑوں کے اس محل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ طوفان فوراً ہی تند ہو گیا۔ جلتے ہوئے فانوس گر پڑے، تیل بکھر گیا اور اسے آگ لگ گئی۔ بجلی اتنی زور سے کھڑکی جیسے زمین و آسمان پھٹ گئے ہوں۔ فانوسوں نے زمین پر بچھی ہوئی دری کو آگ لگا دی تھی۔ طوفان نے ایک طرف سے قینات گرا دی اور اسے بھی آگ لگ گئی۔ پنڈت کی آواز سنائی دی، یہ وشنو دیو کا قہر ہے، اور سب بھاگ اٹھے۔ پھر مہ برسنے لگا۔ یہ طوفان باد و باران تھا۔ بجلی بار بار کڑکتی اور بادل بڑی زور سے گرجتے تھے۔ طوفان کی چیخیں بڑی ہی ڈراؤنی تھیں۔ ہاتھی چنگھاڑنے اور گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے۔ بارش نے آگ بجھا دی اور طوفان شامیانے، قیناتیں اور خیمے اڑانے لگا۔ راجوں مہاراجوں کے محافظ اپنے آقاؤں اور ان کی رانیوں کو کسی محفوظ جگہ لے جانے کے لیے دوڑے۔ مہاراجہ راجیاپال کی پکار بار بار سنائی دیتی تھی، جگنات، چمپا رانی کو مندر میں لے جاؤ۔ مندر دور تھا، بھگدڑ اور افراتفری تھی۔ سب شہر کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ جنگل کے درخت چیخ اور چنگھاڑ رہے تھے، ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تاشقین نے چمپا کو پہلے ہی اپنی پناہ میں لے لیا تھا اور اسے بازوؤں میں اٹھائے شہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ شہر کے ارد گرد باہر سے آئے ہوئے ہندوؤں کے ہزارہ خیمے نصب تھے۔ بعض ہندو خیموں کے بغیر آسمان تلے پڑے تھے۔ وہ اپنا سامان طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر شہر کو بھاگے جا رہے تھے۔ شہر والوں نے ان لوگوں کو پناہ میں لینے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔ طوفان کا زور ابھی بڑھ رہا تھا۔ بجلی چمک کر کڑکتی تھی تو انسانوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ بچے چیخ رہے تھے، عورتیں چیخ چلا رہی تھیں۔
اور طوفان کی چیخیں انسانی چیخوں کو جیسے ہڑپ کر جاتی تھیں۔ یہ طوفان ایک قیامت تھی۔ اس قیامت خیز طوفان میں حشام سمرقند کا ساتھی قیس دریا کی طرف سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ اسے طوفان کے زناٹوں، بارش کی بوچھاڑوں اور درخت کی چیخوں میں ایک ایسی چیخ سنائی دی جو کسی بچے کی یا عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ قیس رک گیا۔ بجلی چمکی اور کڑکی۔ اسے اس چمک میں قریب ہی ایک درخت کے تنے کے ساتھ کوئی انسان نظر آیا اور وہی چیخ پھر سنائی دی۔ وہ ادھر کو دوڑا۔ وہاں ایک عورت اکیلی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ مت ڈرو، قیس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ شام کے بعد دریا پر نہانے گئی اور طوفان نے آ گھیرا۔ سب بھاگے تو وہ اپنی سہیلیوں سے بچھڑ گئی۔ قیس کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ بجلی اب اتنی زور سے کڑکی کہ قیس بھی، جو ایک دلیر مرد تھا، سن ہو کے رہ گیا۔ لڑکی کی چیخ بجلی کے دھماکے سے زیادہ بلند تھی۔ بجلی قریب ہی ایک درخت پر گری۔ لڑکی قیس کے ساتھ اس طرح اور زیادہ چپک گئی جیسے اس کے وجود میں سما جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ادھر بڑے مندر سے شنکھ اور گھڑیال بجنے لگے۔ شنکھ ایک نہیں 20 تھے۔ ان کی بے سری آوازیں ایسی تھیں جیسے بھیڑیے رو رہے ہوں۔ پنڈت اور پجاری کشن واسودیو کے بت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہر ہر مہادیو اور جے جگدیش ہرے کا واویلا بپا ہو گیا۔ سب اسے دیوتاؤں کا قہر سمجھ رہے تھے۔ گھروں میں جنہوں نے بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھیں وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے، مگر یہ دیوتاؤں کا قہر تھا یا خدا کا؟ یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شنکھوں کی آوازوں نے طوفان کی چیخوں کو زیادہ بھیانک بنا دیا۔ راجے مہاراجے، ان کے محافظ اور بڑے بڑے دلیر سور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ اس کو طوفان نہیں، جنوں، بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں کی خون ریز لڑائی سمجھ رہے تھے۔ اس طوفان میں جو لگتا تھا دنیا کو ختم کرنے آیا ہے۔ قیس ایک ہندو لڑکی کو بازوؤں پر اٹھائے ایک پرانے ویران مندر کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے بازو اس کے گلے میں ڈال رکھے تھے اور گال بچوں کی طرح اس کے گالوں کے ساتھ دبائے ہوئے تھے۔ اس پر نیم غشی تاری تھی۔ بجلی کے دھماکے سے وہ بدک کر ہوش میں آ جاتی تھی۔ طوفان قیس کے پاؤں اکھاڑ رہا تھا۔ اوپر سے درختوں کے ٹہن لپک لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کیچڑ میں پھسلا، گرا، مگر اس نے لڑکی کو سنبھالے رکھا۔ ایک بار بادل بڑے قہر سے گرجے اور اس کے ساتھ ایسی بھیانک چنگھاڑ سنائی دی کہ قیس رک گیا۔ اس کی مردانگی جواب دے گئی۔ بجلی چمکی تو اسے اپنے سامنے 2 ہاتھی دکھائی دیے جو سونڈیں اوپر کیے ہوئے چنگھاڑتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کسی مہاراجا کے ہوں گے۔ وہ دور نہیں تھے، 25-30 قدموں کا فاصلہ تھا۔ دونوں ہاتھی سخت ڈرے ہوئے پہلو بہ پہلو دوڑے آ رہے تھے۔ قیس کے جسم سے کنکڑیوں کی بوچھاڑوں جیسی بارش اور بے پناہ تند ہواؤں نے طاقت چوس لی تھی۔ پھر بھی وہ دائیں کو دوڑا اور پھسل کر گر پڑا۔ لڑکی اس کے نیچے تھی۔ ہاتھی اوپر آ گئے۔ قیس نے لڑکی کو دھکا دے کر دور پھینک دیا اور خود کچلے جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے زور دے کر ایک طرف لڑک گیا اور اتنا ایک طرف ہو گیا کہ ایک ہاتھی کا پاؤں اس کے پہلو کے ساتھ پڑا اور ہاتھی آگے نکل گیا۔ لڑکی جو ڈر سے مری جا رہی تھی دوڑی آئی اور قیس کے اوپر گر پڑی۔ اس نے قیس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ماں کی سی بےتابی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ بولو۔ اور قیس اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک قدیم مندر کے کھنڈر تھے جو زمین سے خاصے بلند تھے۔ قیس اور حشام امیر بن تاشقین سے یہیں ملے تھے۔ قیس سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں پر تھی۔ وہ اتر گئی، کہنے لگی کہ وہ خود اوپر جائے گی۔ طوفان کا زور ابھی ٹوٹا نہیں تھا، لیکن قیس کو ہاتھیوں کے نیچے پڑا دیکھ کر لڑکی کی جرأت اور طاقت واپس آ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی کمر میں بازو ڈالے سیڑھیاں چڑھ گئے اور تاریکی میں ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے۔ لڑکی نے ٹٹول کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس کے پاؤں پر سر رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔
مجھے گنہگار نہ کرو لڑکی۔ قیس نے اس کا سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور جذبات سے وہ اتنا مغلوب تھا کہ اس کے منہ سے نکل گیا، ہمارے مذہب میں یہ گناہ ہے کہ انسان کسی انسان کے آگے سجدہ کرے، سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم مسلمان ہو؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ سے ویسی ہی نفرت کرو گی جیسی ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ نفرت؟ لڑکی نے حیرت سے کہا، تم سے؟ تم نہ ہوتے تو میں زندہ نہ ہوتی۔ تم مسلمان ہو تو تم یہ تو نہیں مانو گے کہ یہ دیوتاؤں کا قہر ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، قیس نے کہا، لیکن یہ میرے خدا کا قہر ہے جو پتھر کے دیوتاؤں اور ان کی پوجا کرنے والوں پر گر رہا ہے۔ یہ خدا کا اشارہ ہے، مجھے اسی خدا نے طاقت دی ہے کہ تمہیں ایسے سخت طوفان میں سے اٹھا لایا ہوں۔ قیس سادھوؤں کے بھیس میں دریا کے کنارے گیا تھا۔ اس کا کل لباس پہلوانوں والا ایک لنگوٹ تھا۔ بارش نے اس کے جسم سے راکھ، داڑھی اور سر کے بالوں میں ڈالی ہوئی مٹی اور راکھ دھو ڈالی تھی۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ ننگا کیوں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دریا میں نہانے گیا تھا، طوفان کپڑے اڑا کر لے گیا اور وہ اسی طرح بھاگ آیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ متھرا کا میلہ دیکھنے آیا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ اس نے بلند شہر کی کوئی جگہ بتائی۔ اس کا پورا کنبہ آیا ہوا تھا، اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے اس شہر سے باہر اپنا خیمہ نصب کیا تھا۔ قیس نے اسے بتایا کہ اب وہاں نہ خیمہ ہوگا نہ اس کا کنبہ، اور رات اسی کھنڈر میں گزارنی پڑے گی۔ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لڑکی نے رک رک کر کہا۔ تم مرد ہو اور میں نوجوان لڑکی ہوں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے۔ لڑکی کے لہجے میں التجا تھی۔ قیس سمجھ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے لیے نہیں تمہارے ماں باپ کے لیے اٹھا لایا ہوں۔ میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں، کسی کو یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ ہندو میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں اپنا نام جگدیش بتاؤں گا۔ لڑکی جس نے اپنا نام عشا بتایا قیس کی ہر شرط ماننے کو تیار تھی۔ اس نے بڑا پکا وعدہ کیا۔ پھر رات گزرنے لگی۔ عشا کی آنکھ بار بار کھلتی تھی۔ اسے اب طوفان نہیں، اس مرد کا ڈر تھا جس کے ساتھ وہ اس کھنڈر میں تنہا تھی۔